الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد. پچھلے درس کے اندر ہم نے مختارات من ادب العرب نامی کتاب کے اندر مختارات من ادب العرب کتاب کے اندر ایک نئے درس کو پڑھنا شروع کیا تھا، جس کا عنوان ہے شقاوت الملوک. اور یہ جو درس ہے اس کے بارے میں جیسا کہ پیچھے اشارہ ہو چکا ہے کہ یہ حضرت ابو بکر الصدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ایک خطبہ ہے جس کا ذکر اس کے اندر ہوا ہے. اور یہ خطبہ کافی فصیح اور بلیغ ہے، جامع ہے. اسی وجہ سے یہ خطبہ ادب عربی کی جو مشہور کتابیں ہیں وہاں پر یہ ملتا ہے، چاہے البیان والتبیین للجاہز کی ہو، چاہے العقد الفرید لابن عبد ربی کی ہو، یا جمہرۃ خطب العرب، یا اس طرح کی اور دوسری کتابیں ہیں، وہاں پر یہ ملتا ہے. تو اسی وجہ سے صاحب کتاب نے اس کو یہاں پر ذکر کیا ہے. یہ جو خطبہ ہے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے کئی سارے خطبے ہیں جو کہ مشہور ہیں، ان میں سے ایک خطبہ یہ بھی ہے جس کے اندر انہوں نے ایک اچھے بادشاہ کی صفت بیان کی ہے، اور ایسے ہی ایک برا بادشاہ ہوتا ہے وہ کیسا ہوتا ہے اس کا تذکرہ انہوں نے یہاں پر کیا ہوا ہے. پچھلے والے درس کے اندر کچھ لائنوں کو ہم نے پڑھا تھا، اور جو چیزیں رہ گئی تھیں ہم پھر وہاں جہاں ہم رکے تھے وہاں سے آج ہم پڑھنا شروع کریں گے. پیچھے جو سب سے آخری والی بات تھی یہ تھی دوسری لائن کے اندر سب سے آخر میں ان من الملوک من اذا ملک زہدہ اللہ فیما فی یدہ. اس کو ہم نے پڑھا تھا کہ بادشاہوں میں سے بعض بادشاہ ایسے ہوتے ہیں کہ جب وہ بادشاہ بنتے ہیں تو اللہ تعالیٰ ان کو بے نیاز کر دیتا ہے فیما اس چیز سے جو چیز اس کے ہاتھ میں ہوتی ہے، یعنی کہ اس کے پاس جو چیزیں ہوتی ہیں اس سے اس کی رغبت ختم ہو جاتی ہے، اور وہ دوسرے لوگوں کے پاس جو چیزیں ہیں ان کی طرف وہ نگاہ اٹھا کے دیکھنے لگتا ہے. تو یہی معنی ہے. تو اس کے بعد آگے اسی چیز کو بیان کیا گیا ہے وَرَغَّبَهُ فِيمَا فِي يَدِ غَيْرِهِ. رغب اصل اس کا جو فعل ثلاثی ہے رغبہ ہے. رغبہ کا ہم معلوم ہونا چاہیے کہ رغبہ جو فعل ہے اس کا جب صلہ بدلتا ہے تو اسی اعتبار سے اس کا مفہوم بھی بدلتا رہتا ہے. بہت سارے افعال اس طرح سے آتے ہیں کہ اس کے بعد جو حرف جر آتا ہے جس کو ہم صلہ بھی کہتے ہیں اس فعل کا، تو صلہ یا حرف جر کے بدلنے سے اس فعل کا معنی بھی بدلتا رہتا ہے. یہاں پر جیسے رغبہ ہے، رغبہ فی اگر ہم کہیں گے تو معنی ہو جائے گا کسی چیز کے اندر دلچسپی رکھنا، رغبت رکھنا. اگر ہم فی کو وہاں سے ہٹا دیں گے، ان لگا دیں تو ہو جائے گا معنی بالکل اس کا الٹا ہو جائے گا. رغبہ ان یعنی کسی چیز سے بے رخی کا اظہار کرنا، کسی چیز سے بے رغبت ہونا، تو یہ معنی ہو جائے گا. یہاں پر ہے رغبہ. رغبہ کے معنی ثلاثی یعنی کہ کسی چیز کی طرف راغب ہونا یا کسی چیز سے بے رغبت ہونا. لیکن یہاں پر جو رغبہ ہے تو یہ متعدی ہو جائے گا. جب باب تفعیل میں اس کو لے کر کے جائیں گے تو اس کا معنی ہے کسی کو جو ہے راغب بنانا کسی چیز کے اندر، یا کسی چیز سے بے رغبت کرنا، جیسا کہ صلہ ہے. یہاں پر جو صلہ ہے رغبہ فی یعنی کہ راغب کرنا، رغبت رکھنے والا بنانا. تو رغبہ فیما فی ید غیرہ. یہاں پر جو ما ہے یہ ما موصولہ ہے، ما فی ید غیرہ. اصل میں یہاں پر عبارت اس طرح سے جائے گی. ما موصولہ کے بارے میں ہم جانتے ہیں کہ ما موصولہ کے بعد جو جملہ ایک جملہ ہوگا جو کہ جملہ صلہ ہوگا. تو یہاں پر جو ہم دیکھتے ہیں تو فی ید غیرہ صرف جار و مجرور ہی دکھ رہا ہے. تو ہمیں یہاں پر اس طرح کی بہت ساری اس طرح کے جملے ہمیں جا بجا ملیں گے اس طرح سے، اسی طرز پر، اسی پیٹرن پر، کہ جہاں پر اس میں موصول کے بعد صرف حرف جر آیا ہوگا یا یہ کہ صرف ظرف آیا ہوگا. ایسی صورت میں ہم کیا کریں گے، یعنی کہ جملۃ الصلہ کہاں پر ہے؟ تو جملۃ الصلہ کے اندر کافی یہاں پر حذف ہوا ہے، اور اس پہ پہلے کی تو اس کی اصل کیا بنے گی فیما ہوا فی ید غیرہ. فی ید غیرہ فیما ہوا. تو یہاں پر گویا کہ ما کے بعد ایک جملہ ہے جو کہ جملۃ الصلہ ہے، اور وہ جملہ اسمیہ ہے. جیسا کہ ابھی ہم نے تقدیر مانا تو فی ما
ہوا فی ید غیرہ. اچھا فی ید غیرہ کو ہم متعلق بنائیں گے ایک محذوف سے، تو یہاں پر کیا پھر کیسے بنائیں گے؟ تو فیما ہوا موجود فی ید غیرہ. اس طرح سے عبارت ہوگی. موجود کو ایک عام سا کلمہ ہے جس کو ہم نے یہاں پر محذوف مانا ہے، یا کائن کو بھی مان سکتے ہیں. تو فیما ہوا موجود فی ید غیرہ یا فیما ہوا کائن فی ید غیرہ. تو ما موصولہ، اب اس کے بعد ہوا مبتدا اور موجود یا کائن خبر، اور فی ید غیرہ یہ پورا آخر میں جار مجرور بن جائے گا. ید اصل میں مضاف ہے اور غیرہ مضاف اور مضاف الیہ ہو کر کے پھر یہ مضاف الیہ ہے ید کا، اور اس طرح سے ید غیرہ یہ مضاف اور مضاف الیہ پھر یہ مجرور ہو جائے گا فی حرف جر کا. یدئی اصل میں کیا ہے؟ یہ یدانے ہے، یدن کی تسنیہ ہے یدانے. اسی یدانے سے جو ہے یدین حالت جر میں یہاں پر آیا ہوا ہے کیونکہ اس سے پہلے فی ہے. تو تسنیہ کا اعراب حالت رفع میں الف کے ساتھ آتا ہے اور حالت نصب اور جر میں یا کے ساتھ آتا ہے. یدین ہے تو اصل میں یدین ہو گیا حالت جر میں. پھر جب اس کی چونکہ اس کی اضافت کی گئی ہے غیرہ کی طرف، اس لیے نون یہاں سے کیا ہے؟ گر گیا ہے. تو یہاں پر ہو گیا رغبہ فیما فی ید غیرہ. فیما فی حرف جر ما موصول اور اس کا ما بعد اس کا صلہ ہے، موصول صلہ مجرور ہو جائے گا. فی حرف جر کا جار مجرور متعلق ہو جائیں گے رغبہ فعل سے. تو ورغبہ فیما فی ید غیرہ، اور اللہ تعالیٰ اس کو راغب کر دیتا، اس کو مطلب رغبت رکھنے والا بنا دیتا ہے. کس چیز میں؟ فیما اس چیز کے اندر یا ان چیزوں کے اندر، فی ید غیرہ جو چیزیں کیا ہے اس کے علاوہ کے ہاتھوں میں ہوتی ہیں، یعنی کہ دوسرے لوگوں کے پاس جو چیزیں ہیں ان میں کیا ہے یہ لالچ دکھانے لگتا ہے، ان کی طرف لالچ بھری نگاہوں سے دیکھتا ہے، اور اپنے ہاتھ میں جو نعمتیں اللہ تعالیٰ نے اس کو عطا کر رکھی ان کو یہ بھول جاتا ہے، ان سے کیا ہے یہ بے رغبتی برتنے لگتا ہے. تو یہ جو ایک بادشاہ ہوتا ہے، جو برا بادشاہ ہوتا ہے، اس کی صفات یہاں پر کیا ہے گنائی جا رہی ہیں. اس کے بعد کہہ رہے ہیں آگے وَانْتَقَصَهُ شَطْرَ أَجَلِهِ. انتقص یہاں پر جو ہے اس کا جو ثلاثی آتا ہے وہ نقص آتا ہے. نقص ینقص یعنی کسی چیز کو گھٹا دینا، کم کر دینا. یہ ہمارا لکھا ہوا ہے انتقص کے معنی ہے ایسے نمبر 1 میں کہ نقصہ. تو وانتقصه ای نقصہ یعنی کہ کم کر دینا، گھٹا دینا. یہاں پر انتقص جو ہے یہ باب افتعال سے ہے انتقصہ. اس کے بعد ہے وانتقصه شطر اجلہ. شطر یہاں پر جو آیا ہوا ہے تو یہ شطر جو ہے اصل میں اس کا فعل بھی آتا ہے، یہاں پر اسم ہے لیکن اس کا فعل بھی آتا ہے شطر یشطر. کس چیز کو نصف کر دینا، یعنی کہ ایک چیز ہے اس کو آدھا آدھا کر دینا، تو یہ اس کو کہتے ہیں شطرہ. تو شطرہ ہو جائے گا. اور ایسے ہی جو ایک ابھی جو نصف کیا تو جو آدھی چیز کیا ہے نکل کر کے آئی اس کو کہیں گے شطر، یعنی کہ آدھا حصہ. تو کوئی بھی چیز ہو جب اس کو آدھا پہ کاٹیں گے تو ایک جو حصہ بنے گا وہ ایک شطر ہوگا اور دوسرا شطر ہوگا. شعر میں جیسے ہم دیکھتے ہیں شعر وغیرہ میں جو ہے چاہے اس کے شعر ہوں، چاہے مجموعہ کے شعر ہوں یا ایک جو ہے مؤلفات کے شعر ہوں، اس میں جب کوئی بھی لائن جب ہم دیکھتے ہیں شعر کی تو وہاں پر کیا ہوتا ہے کہ اس کا جو 2 حصے اس میں ہوتے ہیں. ایک لائن میں 2 حصے ہوتے ہیں، تو پہلا اور دوسرا. پہلے والے کو الصدر کہتے ہیں، دوسرے کو العجز کہتے ہیں. لیکن دونوں کو جو ہے ہم شطر کہہ سکتے ہیں. پہلا والا شطر ہے اور دوسرا والا شطر ہے، یعنی کہ ایک لائن جو ہے اس کے 2 حصے ہیں، ایک پہلا حصہ اور ایک دوسرا حصہ. پہلا والا الشطر الاول ہے اور دوسرا والا الشطر الثانی ہے. یہاں پر التباس نہیں ہونا چاہیے سطر سے، کیونکہ جو سطر آتا ہے جو سین سے، جس کو ہم چھوٹی سین کہیں تو وہ سطر ہوتا ہے، وہ سطر ہوتی ہے اس کو لائن کے معنی میں آتا ہے. لیکن یہ شطر جو ہوتا ہے بڑی شین سے، یہ شطر کے معنی ہوتا ہے حصہ. تو شعر کا کوئی بھی جو بیت ہوتا ہے، جو لائن ہوتی ہے، وہ ان سے کہ اس کے 2 شطر ہوتے ہیں، الشطر الاول والشطر الثانی. تو شطر کے معنی یہاں پر کیا ہے؟ نصف. جمع جی اس کی جمع کیا ہے؟ اشتار آ جائے گی. تو اس کے بعد کہ شطر وانتقصہ شطر اجلہ. اجل یہاں پر جو ہے اجل کہتے ہیں کسی چیز کی جو مدت ہوتی ہے اس کو اجل بولا جاتا ہے. اجل الشیء یعنی کہ مدت الشیء، ایک معنی یہ ہو گیا. اور تو اجل الانسان کیا ہو گیا؟ یعنی کہ انسان کی جو مدت ہے، یعنی جو زندگی ہے وہ ہو گیا. تو اور اجل کا دوسرا معنی بھی آتا ہے کہ نہایت الشیء، کسی چیز کا انتہا، وہ یہ موت کے معنی میں ہو جائے گا، یعنی کہ جو موت ہوتی ہے اس کو بھی اجل کہتے ہیں. جیسے کہیں کہ وافاہ الاجل، یا اس کو منیہ بھی کہتے ہیں. جیسے کہیں گے وافتہ المنیہ، کہتے ہیں کسی کو جب مرنے کے لیے وافاہ الاجل یا وافتہ المنیۃ. منیۃ کے معنی بھی موت آتا ہے، بار آ چکا ہے کلمہ. تو کہہ رہے ہیں کہ اجل سے معنی مراد یہاں پر کیا ہے؟ یہاں پر اجل سے مراد ہے زندگی یا مدت، انسان کی جو زندگی ہوتی ہے وہی معنی مراد ہے، موت مراد نہیں ہے یہاں پر.
ٹھیک ہے. وَانْتَقَصَهُ شَطْرَ أَجَلِهِ، اور اللہ تعالیٰ ایسے بادشاہ کی زندگی سے آدھا حصہ کم کر دیتا ہے، یعنی کہ اس کی زندگی کو گھٹا دیتا ہے. تو یہ مانا ہو گیا وَانْتَقَصَهُ، اور اس کو کم کر دیتا ہے. شَطْرَ أَجْلِهِ، تو یہاں پر جو ہو کی ضمیر ہے یہ مبدل منہ ہے، اور شطر اجلہ، یہ شطر مضاف ہے، اجلہ مضاف اور مضاف الیہ ہو کر کے پھر یہ مضاف الیہ ہوگا شطر کا. تو شطر اجلہ یہ مضاف مضاف الیہ ہو کر کے یہ منصوب ہے. کیوں؟ اس لیے کہ یہ بدل ہے ہا کی ضمیر سے. تو یہاں پر کیا ہے؟ بدل البعض ہے. بدل البعض ایک مطلب کہ بدل کی جو قسمیں ہوتی ہیں، بدل الکل، بدل البعض، بدل اجتمال، بدل غلط. تو یہاں پر جو بدل کی قسم ہے وانتقصہ، یعنی کہ اللہ تعالیٰ اس کو گھٹا دیتا ہے، یعنی کہ یا نہیں اس کو ہم اگر بدل باز نہ مانے، بدلے اس کو بدل اجتمال مانے، تو یہ چیز اور زیادہ پھر بیٹھے گی. وَانْتَقَصَهُ شَطْرَ أَجَلِهِ، یعنی کہ جو اجل ہے یہ اسی سے جڑی ہوئی، یعنی کہ اسی سے مطلب اسی سے اس کا اسی سے لگاؤ ہے آدمی سے، تو یہ بدل استعمال مانیں گے، یہ زیادہ مناسب ہوگا. وَانْتَقَصَهُ شَطْرَ أَجَلِهِ، اور اللہ تعالیٰ اس کی جو ہے عمر کو گھٹا دیتا ہے، یہ اس کا مفہوم ہو گیا. وَأَشْرَبَ قَلْبَهُ، یہاں پر اشفاق لکھا ہوا ہے لیکن الاشفاق مانا گیا یہاں پر. الاشفاق اس کا معنی ہو جائے گا ڈر، تو اشفاق نہیں آئے گا، اشفاق. اشفق یشفق، اشفاقن کے معنی ہوتا ہے ڈرنا، اسی کا مصدر ہے اشفقہ کا اشفاق، اس میں خوف اور ڈر. تو وَأَشْرَبَ قَلْبَهُ الْإِشْفَاقَ، اور اس کے دل کو پلا دیتا ہے ڈر کو. یہ لفظی معنی ہو گیا، لیکن لفظی معنی کریں وَأَشْرَبَ قَلْبَهُ الْإِشْفَاقَ، اور اللہ تعالیٰ اس کے دل میں ڈر کو ڈال دیتا ہے. یہ جو بادشاہ اس طرح کا ہوتا ہے اس کے دل میں. فَهُوَ يَحْسُدُ عَلَى الْقَلِيلِ، بس یہ کیا کرتا ہے یہ بادشاہ؟ يَحْسُدُ عَلَى الْقَلِيلِ، تھوڑی سی چیزوں پر بھی کیا ہے یہ حسد کرتا ہے. کسی آدمی کے پاس تھوڑی سی بھی نعمت ہے تو اس پر کیا ہے یہ حسد کرتا ہے. فَهُوَ يَحْسُدُ عَلَى الْقَلِيلِ. اس کے بعد ہے وَيَتَسَخَّطُ الْكَثِيرَ. تسخطہ کے معنی ہے تسخطہ یتسخط، اس کا معنی ہوتا ہے کم، کسی چیز کو کم سمجھنا. یہاں پر ہے استقل، کریں کہ آج نے 4 جو نمبر ہے کہ تسخط آتا ہے وہ استقل ہونے کی، کسی چیز کو کم سمجھنا. اللہ تعالیٰ نے اس کو جو بہت کچھ عطا کر رکھا ہے اس کو یہ کم سمجھتا ہے، اس کو حقیر سمجھتا ہے، کم سمجھتا ہے، اور اسی لیے کیا ہے وہ دوسرے لوگوں کی طرف کیا ہے یہ نظریں اٹھا کر کے دیکھنے لگتا ہے. دوسرے آدمی کے پاس تھوڑی بھی چیز ہے تو اس کو کیا ہے یہ دیکھتا ہے حسد بھری نگاہوں سے. تو اگر کہ وَيَتَسَخَّطُ الْكَثِيرَ، اور زیادہ کو یہ کم سمجھنے لگتا ہے. وَيَسْأَمُ الرَّخَاءَ، سئم یسم، اس کا معنی ہوتا ہے اکتانا. تو وَيَسْأَمُ الرَّخَاءَ، اور رخا کے معنی خوشحالی، اور خوشحالی سے یہ اکتا جاتا ہے. اللہ تعالیٰ نے اس کو جو بہت ساری خوشحالی عطا کر رکھی ہے اس سے اس کو اکتاہٹ محسوس ہونے لگتی ہے. یہ برے بادشاہ کی صفت ہے. وَتَنْقَطِعُ عَنْهُ لَذَّةُ الْبَهَاءِ، اور ينقطع کے معنی ہوتا ہے ختم ہو جانا، کٹ جانا. تو وَتَنْقَطِعُ عَنْهُ لَذَّةُ الْبَهَاءِ، بہا یہ مصدر ہے، ابھی کرما اور سمیہ دونوں سے آتا ہے، جس کے معنی ہوتا ہے جمال، خوبصورتی. تو بہوا کے معنی ہوتا ہے جمال، یعنی خوبصورت ہونا. تو خوبصورتی کی لذت، زندگی میں جو بہت ساری خوبصورت چیزیں، خوبصورت مناظر اور تمام چیزیں ہیں اس کو دیکھنے سے آدمی کو جو لذت محسوس ہوتی ہے، یہ ساری لذت اس کے اندر سے کافور ہو جاتی ہے، ختم ہو جاتی ہے، اس کو کوئی خوشی نہیں ملتی ہے. وہ تو کہتے ہیں وَتَنْقَطِعُ عَنْهُ لَذَّةُ الْبَهَاءِ، اور خوبصورتی کی لذت اس کے اندر سے ختم ہو جاتی ہے، منقطع ہو جاتی ہے. اس کے بعد کہہ رہے لَا يَسْتَعْمِلُ الْعِبْرَةَ. عبرتن اور عبرتن دونوں طرح سے کلمہ آتا ہے، اب لیکن معنی دونوں کا الگ الگ ہوتا ہے. عبرتن کے معنی ہوتا ہے آنسو، اور عبرتن کے معنی نصیحت. تو عبرتن جمع عبر، اس کے معنی ہے نصیحت، اور یہی نصیحت کا معنی یہاں پر مراد ہے. لا يستعمل العبرۃ، وہ نصیحت کو نہیں استعمال کرتا ہے، یعنی کہ نصیحت کو کیا ہے استعمال نہیں، کسی سے نصیحت نہیں حاصل کرتا ہے. یعنی کہ کوئی بھی چیز اگر واقع ہوتی ہے، رونما ہوتی ہے، کسی کے ساتھ پیش آتی ہے، تو ایک عقلمند آدمی وہی ہوتا ہے جو دیکھ کر کے کیا ہے نصیحت حاصل کرے، یا اگر کوئی اس کو نصیحت کی باتیں بتا رہا ہے تو اسے نصیحت حاصل کرے. لیکن یہ آدمی ایسا نہیں کرتا ہے. لا يستعمل العبرۃ، نصیحت کا استعمال نہیں کرتا ہے. ولا يسكن الى الثقة، اور نہ ہی بھروسے کی طرف یہ مائل ہوتا ہے. تو میں نے کہا کہ کسی پر یہ بھروسہ بھی نہیں کرتا ہے. فهو كالدرهم القصي، تو اس کی مثال ایک کھوٹے درہم کی، کھوٹے چاندی کے سکے کی طرح سے ہے. یعنی کہ درہم کہتے ہیں کہ پچھلے زمانے میں جو چلتے تھے سکے چلتے تھے کہ دینار اور درہم، دینار یہ سونے کا ہوتا تھا، درہم چاندی کا ہوتا تھا.
یہاں پر جو بیان ہے نا کہ یہ صفات اس کی جو آئی ہوئی ہیں کہ یہ صفات اندر سے یہ کھوکھلا ہے، بالکل ایسے ہی ہے، یہ برے اوصاف ہیں، معنوی کیا ہے یہ منفی صفات ہیں جو ایک دنیاوی بادشاہ کے یہاں پر کیا ہے ذکر ہے، لیکن ظاہراً وہ دکھتا تو کچھ اور ہے، لوگ اس کو دیکھتے ہیں ارے یہ تو بادشاہ ہے، اس کے پاس کیا کیا نہیں ہے، اس کے پاس آرمی ہے، اس کے پاس یہ ہے، بڑے بڑے محلوں میں رہتا ہے، اچھا ڈریس پہنتا ہے، اچھا کھانا کھاتا ہے، اچھی سواریوں پر چلتا ہے، دنیا کی سیر کرتا ہے، تو یہ ساری چیزیں آدمی دیکھ کر کے تو لگتا ہے کہ بالکل اس چمچماتے ہوئے چاندی کے سکے کی طرح سے ہے، مطلب بالکل، لیکن حقیقت میں یہ اس مطلب ہے نہیں یہ، بلکہ اس کی مثال اس چمچماتے ہوئے چاندی کے سکے کی طرح سے ہے جس چاندی کے سکے میں جو ہے خالص چاندی نہ ہو بلکہ اندر سے کیا ہے کسی اور چیز کی ملاوٹ اس میں کر دی گئی ہو، یعنی کہ کھوٹا سکہ، تو یہ کھوٹے سکے کی طرح سے ہے۔ کوئی بھی ہو، بادشاہ ہو، وزیر ہو، کوئی بڑا آفیسر ہو، کسی گورنمنٹ میں کسی بڑے کیا ہے پوسٹ پر ہو، کوئی ایکٹر ہو یا کوئی مطلب پلیئر ہو، کھلاڑی ہو، کوئی جتنے لوگ دکھتے ہیں ہمیں دیکھنے میں تو لگتے ہیں کہ ان کی زندگی کافی خوشحال زندگی ہے، کافی اچھی زندگی ہے، کافی آرام سے، لیکن اندر سے کیا ہے کہ لوگ بھی پریشان ہوتے ہیں، جو مادیت ہے اس سے کیا ہے خوشحالی نہیں آتی ہے، اسی لیے ہم دیکھتے ہیں کہ لوگ سوسائڈ کرتے ہیں، کتنے سوسائڈ کے بہت ساری سوسائڈ کے کیس آتے ہیں، بالی ووڈ سے آتے ہیں اور جگہوں سے آتے ہیں، تو یہاں جو اسی بات کو یہاں پر بتایا گیا ہے کہ جو بادشاہ ہے اندر سے بالکل کھوکھلا ہے، اوپر سے تو ایسے دکھتا ہے، تو وہی کہہ رہے ہیں کہ فَهُوَ كَالدِّرْهَمِ الْقِسِي، وہ جو ہے ایک القسی یعنی کہ کھوٹے سکے کی طرح سے ہے، قسی اس کا واحد ہے قسیان، اور یعنی چلی آواز ہے الزائف یعنی کہ کھوٹا، تو کہنا کہ فَهُوَ كَالدِّرْهَمِ الْقِسِي، وہ ایک کھوٹے سکے کے مانند ہے، الدرہم القسی، اور والسراب الخاطئ، اور ایک دھوکہ دینے والی سراب کی طرح سے ہے۔ اس سراب کا معنی یہاں پر سمجھنا ہوگا کہ سراب کس کو کہتے ہیں، سراب در حقیقت کہتے ہیں کہ جب آدمی اگر تپتی دھوپ میں جو ہے اگر کسی صحرا وغیرہ میں چلے یا کسی روڈ یا ہائی وے پر چلے تو وہاں اس کو تھوڑی دور پر کیا ہے دکھے گا کہ مطلب ایسے چمچماتی ہوئی مطلب یہ اس کی دھوپ آ کر کے جو ملتی ہے اس کے ذرات سے، تو وہاں پر ایسا منظر، وہاں پر ایسا منظر بنتا ہے کہ جو پانی کی جیسے دکھتا ہے، کہ لگ رہا ہے کہ پانی کی ایک ندی بہ رہی ہے بالکل روڈ کے اوپر سے جو ہے کچھ دور پر جو ہے، ایسا ہوتا ہے، دیکھنے والوں نے دیکھا ہوگا اگر کسی نے دیکھا ہوگا، تو یہاں پر جو ہے یہ ہے السراب الخاطئ، تو اسی کو سراب کہتے ہیں، اور اسی چیز کا تذکرہ جو ہے قرآن مجید کے اندر آیا ہوا ہے کہ جو کافروں کے کافروں کے جو اعمال ہیں جن کو وہ سمجھتے ہیں کہ ہمیں اس سے اجر ملے گا، ثواب ملے گا، لیکن کیا ہے اس کی مثال بالکل اس سراب کی طرح سے، جس کو پیاسا سمجھتا ہے کہ مجھے اس سے پانی ملے گا لیکن اس سے اس کو کچھ نہیں ملتا ہے، تو کافروں کے اعمال جو ہیں جو دنیا میں وہ کرتے ہیں سوچتے ہیں کہ مجھے اس سے اجر ملے گا لیکن اس سے کچھ بھی نہیں ملے گا، بالکل ویسے ہی، تو یہ مثال جو قرآن میں آئی ہے کہ مثلا کہ کسراب بقیعۃ یحسبہ الظمآن ماء، کسراب اس سراب کے معنی جو کہ ایک چٹیل میدان میں ہوتا ہے جس کو ایک پیاسا پانی شمار کرتا ہے لیکن جب اس کے پاس آتا ہے تو اس کو کچھ بھی نہیں پاتا ہے، تو یہاں پر ہے وہی سراب ہوتا ہے، سراب کو جو ہے ہم سرابی کہیں گے، تو یہاں پر کہ والسراب الخاطئ، الخاطئ کے معنی کیا ہے دھوکہ دینے والا، تو والسراب الخاطئ، تو کہنے کہ فَهُوَ كَالدِّرْهَمِ الْقِسِي، وہ ایک کھوٹے سکے کے مانند ہے یا کھوٹے چاندی کے سکے کے مانند ہے، والسراب الخاطئ، اور ایک دھوکہ دینے والے سراب کے مانند ہے، تو یہ جو سراب ہوتا ہے دھوکہ ہی ہوتا ہے، کیونکہ آدمی جب اس کے پاس پہنچتا ہے تو پھر وہ غائب ہو جاتا ہے اور پھر تھوڑی اور دور پہ دکھنے لگتا ہے کہ وہاں پر پانی ہے، پھر وہاں پر آتا ہے تو وہاں سے بھی غائب ہو کر کے پھر آگے دکھتا ہے کہ وہاں پر پانی ہے، تو اس طرح سے ایک سمجھے کہ وہ دھوکہ دے رہا ہے۔ اس کے بعد کہہ رہے ہیں جزل الظاہر، جزل الظاہر حسین الباطن، جزل، یہ جو جزل ہے یہ کلمہ فعل ہے، صفت مشبہ کا صیغہ ہے فاعل کے وزن پر، اور اس کا جو فعل آئے گا جزیرہ یجزلو باب ثانیہ سے آئے گا جس کا معنی ہوتا ہے فرح یفرح یعنی کہ خوش ہونا، تو جزل الظاہر یعنی کہ، تو یہاں میں یہ ہوا کہ خبر ہے یہ بھی جزل الظاہر یعنی کہ ظاہر میں خوش یا ظاہری اعتبار سے خوش، کون؟ یہ بادشاہ جس کے بارے میں کلام چلا ہے جو دنیاوی بادشاہ ہے جس کا تعلق اللہ تعالیٰ سے نہیں ہوتا ہے، تو کہنے کہ جزل الظاہر اوپر سے خوش دکھتا ہے یا ظاہر میں خوش دکھتا ہے، حزین الباطن لیکن اندر سے، باطن معنی اندر، اور حزین کے معنی غمگین، تو باطن سے یعنی کہ اندر سے یہ غمگین دکھتا ہے یہ جو بادشاہ ہے، تو یہ معنی ہو گیا
اس کے بعد کہہ رہے ہیں کہ فَإِذَا وَجَبَتْ نَفْسُهُ وَنَضَبَ عُمْرُهُ وَضَحَ ظِلُّهُ. یہ جو ہے جملہ یہاں پر ہے. ٹائم پورا ہو گیا، پھر انشاءاللہ اس کو جو ہے اگلے درس میں پڑھیں گے.